ویلکم بیک ناظرین، آئیں جنرل صاحب سے کچھ اور سچائیاں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کائنڈلی ہمیں یہ بتائیے گا کہ کیا افغان جہاد میں جرنیلوں نے پیسہ بنایا یا نہیں؟ میں نے نہیں بنایا، مجھے دوسروں کا پتہ نہیں، نہ اس پہ میں کمنٹ کروں گا۔ میری یہ عادت نہیں ہے کہ میں الزام تراشی کروں نام لے کے کسی کا۔ جنرل ضیاء الحق کا طیارہ تباہ ہوا تو آپ اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے۔ جی سر، اتنے بڑے سیکیورٹی فیلئر کی ذمہ داری آپ کی بنتی ہے یا نہیں؟ بنتی ہے، بالکل بنتی ہے۔ سیکیورٹی فیلئر ہے، میں نے تسلیم کیا۔ 1998 میں نے لکھا اگرچہ سیکیورٹی پرووائیڈ کرنا ضیاء الحق کو ہماری آئی ایس آئی کی ذمہ داری نہیں، یہ سر شاید کس کی ذمہ داری ہے صدر پاکستان کو سیکیورٹی؟ پولیس بلو بک موجود ہے، اس کو پڑھ لیجئے کس کی ذمہ داری۔ صدر پاکستان کو سیکیورٹی کی ذمہ داری پولیس پر عائد ہوتی ہے؟ ایبسولوٹلی پڑھیے نا، یہی تو آپ ریسرچ کر لیجئے نا، پوچھیں نا پولیس کے جو ایک وہاں پہ ایس ایس پی ہوتا ہے وہ کس لیے وہاں پہ موجود ہوتا ہے، سیکیورٹی کوارڈینیشن کون کرتا ہے صدر کی۔ دیر از اے تھنگ کالڈ بلو بک جو صدر کی سیکیورٹی سے متعلق ہے، اس میں دیکھ لیجئے کیا آئی ایس آئی کا اس میں کوئی رول ہے۔ ہاں، ایک فیلئر کہ ہم اس کو رپورٹ ان ٹائم، اگرچہ وارننگ ہم دیتے رہے ان کو، اور وہ ریٹن وارننگ ہے کہ آپ احتیاط کریں، آپ کے پاس اس لیکن بارے میں کیا اطلاعات تھیں؟ ہمارے کہ ان کی زندگی کو خطرہ تھا۔ اور کس کی طرف سے؟ دیکھیں، میں 1998 اگست کے اندر جب 10 سال گزر گئے تھے اس واقعے کو، ایک پورا آرٹیکل جو سب اخباروں میں چھپا ہوا ہے، آپ نے بہت کچھ پڑھا ہے لیکن وہ نہیں پڑھا، جس میں نے کہا کہ یہ امریکہ نے کروایا ہے، اور میں نے ساری باتیں اس کے اندر لکھ دی جو میرے علم میں تھی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس واقعے میں جنرل اسلم بیگ شریک تھے کیونکہ انہوں نے اسی جہاز میں سفر کرنا تھا، اور بعد ازاں کچھ ہی لمحوں کے بعد انہوں نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا اور اس جہاز میں سفر نہیں کیا۔ میں جنرل حمید گل سے یہ سوال کرتا ہوں بحیثیت ایک پروفیشنل کے، ایک فوجی کے، کیا جنرل حمید گل کے ذہن میں کبھی یہ شک آیا کہ اسلم بیگ اس میں شامل تھے؟ دیکھیں، اسلم بیگ، جہاں تک ہم نے بہت اس کے اوپر اس وقت کام کیا، اگرچہ میں اس واقعے کے صرف تھوڑا عرصہ رہا، اور جو لیڈ ہم نے ڈیولپ کی، کیونکہ پریزیڈنٹ صاحب نے ایک کمیشن مقرر کیا تھا جو کہ ایس کے بندیال کمیشن کہلاتا تھا، جس نے یہ سارا کام کرنا، کوارڈینیشن کرنی تھی، لیکن ہماری انپٹ بھی ان کو جاتی تھی آئی ایس آئی کی طرف سے۔ میرا ڈائریکٹر بھی ایک باقاعدہ اس میں کام کر رہا تھا، تو اس میں ہمیں کہیں بھی جنرل اسلم بیگ کے شواہد کوئی نہیں ملے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں ملوث نہیں تھے، باوجود اس کے کہ بہت لوگوں نے اس کے اوپر لکھا اور بہت اس کے اوپر انہوں نے باتیں کی، لیکن میرا نہیں خیال۔ جنرل صاحب، آئی ایس آئی کا رول 1988 کے الیکشن میں کیا تھا؟ آئی جی آئی بنائی تھی، میں نے بنوائی بنوائی تھی۔ ہاں، آئی جی آئی کا کیا رول تھا؟ میرا رول تھا۔ جنرل صاحب، ایک طرف آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جی ہاں، جمہوریت کے دعوے کرتے ہیں، دوسری طرف آپ آئی جی آئی بنوا جی، جمہوریت لانے کے لیے کی گئی تھی آئی جی آئی۔ سر، فوج کا کام ہے جمہوریت لانا۔ اب اس وقت کیونکہ فوج ہی بدقسمتی سے وہی ادارہ تھا، ایک اتنا بڑا حادثہ ہو چکا ہوا تھا، اسمبلی ڈیزالو پڑی ہوئی تھی، کوئی اور ادارہ نہیں تھا۔ جمہوریت کیا دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کے نتیجے میں جمہوریت آئی یا جمہوریت غائب ہو گئی سین سے۔ سر، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے بالکل میں حقیقی جمہوریت آئی بالکل نہیں؟ حقیقی کو چھوڑیے، حقیقی تو پھر سیاستدانوں کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے حقیقی جمہوریت نہ آ سکی، لیکن اس کے نتیجے میں جمہوریت تو آئی۔ محترمہ بینظیر بھٹو کو 109 ریکوائرڈ سیٹ کی بجائے صرف 92 ملی تھی سمپل میجورٹی کے لیے، اور ان کو حکومت دی گئی کیونکہ میجورٹی پارٹی لے کے آئیں، بن کے آئیں وہ، اور ملی ان کو، بیلنس قائم ہوا۔ جنرل صاحب، آئی ایس آئی کا فوج میں کردار ہونا چاہیے یا نہیں؟ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ آئی ایس آئی کا کام جو ہے چارٹر کے اندر لکھا ہوا ہے، جب تک وہ چارٹر سے ان کی ڈیوٹی ہٹائی نہیں جاتی، آپ آئی ایس آئی والے کو کیسے کہیں گے کہ آپ یہ کیوں کام کر رہے ہیں؟ آپ کی ڈیوٹی میں ہے، آپ کی ڈیوٹی میں ہے انٹرویو کرنا، جا کے آپ انٹرویو کے اوپر فرض کیا کہ آپ انٹرویو کرتے ہیں اور اس کے سمجھیں کہ یہ غلط ہو گیا، تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے اگر ڈیوٹی کے اندر لکھا ہوا ہے تو کیسے آپ کو اس الزام میں دھرا جائے گا؟ جنرل حمید گل صاحب، 1988 میں جب آپ نے آئی جی آئی بنوائی تو کتنی رقم خرچ ہوئی؟ نہیں، میں نے پیسے نہیں، میں تو یہ ان کو جمع کیا ہے، اپنا انفلوئنس استعمال کیا، اپنی آرگیومنٹ استعمال کی کہ بیلنس قائم کیے بغیر ایک یہ جو الیکشن ہے سموتھلی کنڈکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ سر، کیا آپ پبلک کو اس
مینٹل کیلیور کا نہیں سمجھتے کہ ان کو آزادانہ طور پر یہ اختیار دے دیا جاتا کہ وہ اپنے حکمرانوں کو چن لیتے؟ نہیں، یہ بات نہیں تھی، یہ بات نہیں تھی، بلکہ الیکشن تک جانے کی بات تھی، کیونکہ ایسی فورسز موجود تھیں جو اس حق میں تھیں، اور میں کیا کیا نام بتاؤں، اگر میں ریویل کروں تو آپ حیران رہ جائیں گے. سر قوم کو میں اگر نہیں کہوں بتائیں گے تو گا، بہت خوشی ہوگی. ابھی نہیں، بالکل بھی نہیں، کئی چیزیں نہیں کہی جا سکتی. میری ایک پوزیشن تھی ڈی جی آئی ایس آئی کے، آئی واز سپوز ٹو بی کسٹوڈین آف سرٹن سیکرٹس. ہاؤ کین آئی ریویل دیٹ کہ میں آپ کو کسٹوڈین. کبھی کسی انٹیلیجنس چیف نے دنیا کے اندر اس قسم کے راز اگلے ہیں؟ نہیں ایسا ہوا، ایسا نہیں ہوا کرتا. آپ یہ ایسی توقع نہ رکھیں، کیونکہ یہ ایک بہت ہی بچگانہ بات ہوگی. بہرحال اس سے قطع نظر بات یہ تھی کہ بہت ساری فورسز ایسی تھیں جو نہیں چاہتی تھی کہ الیکشن ہو، وہ اس میں رخنے ڈالنا چاہتے تھے، اور ایک جذبہ موجود تھا خود ادارے کے اندر بھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت انتقام لیا جائے. اور کیونکہ لمبا عرصہ تھا، بھٹو صاحب پھانسی چڑھے تھے، اور پھر اور بہت ساری باتیں ہوئی تھیں، تو اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ ایک بیلنس قائم کیا جاتا. اب اس کے اندر ظاہر ہے کہ صرف میں ہی تو نہیں تھا، میرا تو یہ ایک کردار مجھے سونپا گیا. غلام اسحاق خان صدر تھے، جنرل بیگ آرمی چیف تھے، اور ان دونوں کی رائے بالکل میری رائے کے بھی یہی رائے تھی کہ ہمیں جمہوریت کو گاڑی کے اوپر چڑھانا ہے اور اس کو راستہ دکھانا ہے. اس کے لیے جو طریقہ اختیار کیا گیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر مجھے یہ دوبارہ صورتحال پیش ہو شاید میں یہ کام نہیں کروں گا. لیکن اس وقت کی کیفیت ایسی تھی، ماحول، ایک نفسیاتی فضا ایسی تھی، اور اس کے لیے بالکل نیک دلی سے کیا گیا. اور جا کے میں نے محترمہ بے نظیر کو سب سے پہلے میں نے خود انفارم کیا کہ جی پیشتر اس کے کیا آپ کو کوئی بتائے. میں نے ایک کردار ادا کیا تھا ان کی گروپنگ بنانے کے لیے تاکہ ایک بیلنس بنے، اور اس کے نتیجے میں دو پارٹیز مارد وجود میں آئیں. جمہوریت چلتی رہی 11 سال، حتیٰ کہ اس جمہوریت کو پرویز مشرف صاحب نے اکھاڑ پھینکا، لیکن اس وقت تک 11 سال تو حکومت چلی نا، جمہوریت چلتی رہی اور پروان چڑھتی رہی ہے. اور بات ہے کہ سیاستدان آپس میں جھگڑتے رہے. بطور ڈی جی آئی ایس آئی آپ کے پاس سیاستدانوں کی فائلیں تو یقیناً آتی ہوں، کیا کبھی آپ کے علم میں کوئی ایسی بات آئی کہ سیاستدانوں میں سے بعض انتہائی بددیانت اور مالیاتی اسکینڈلز میں ملوث ہیں؟ جی بالکل، ایسی بھی آئیں، ایسی بھی جو بھارت کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے، ایسی بھی آئیں جو کہ دوسرے لوگوں کے صرف محض شراب پینے کے لیے کسی سفارت خانے میں جا کے اور ان سے کچھ فیور لینے کے لیے، یا اپنے اولادوں کے لیے ویزے لینے کے لیے کسی ملک کے، وہ یہ کام کرتے تھے، ان کے ساتھ رابطے رکھتے تھے اور ملکی راز بھی فراہم کر دیتے تھے. اب یہ آئی ایس آئی کا نہیں ہوگا، اس کا ڈیوٹی نہیں ہوگی کہ وہ ایسے لوگوں کے اوپر نظر رکھے؟ جنرل صاحب، کیا یہ تمام چیزیں جاننے کے بعد آپ نے کچھ لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن لیا؟ دیکھیں، ایویڈنس پرووائڈ کرنا وہ سیکرٹ سروس کا کام نہیں ہوا کرتا. سیکرٹ سروس کے پاس نہ پاور آف اریسٹ ہوتی ہے، یہ آپ کو بتا دوں، آئی ایس آئی ہیز نو پاور آف اریسٹ، اور نہ ہی اس کا یہ ہے کہ کورٹ آف لاء میں جا کے آپ پیش کریں. وہ حکومت کے وقت کو بتا دیتی ہے، اس کا کام حکومت کو بتانا ہے. حکومت کے پاس اور بہت سے محکمے ہوتے ہیں، ایک لاء ڈپارٹمنٹ ہے، ایک فلاں ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے بعد پارلیمنٹ ہوتی ہے، بہت سارے اور محکمے ہوتے ہیں. تو آئی ایس آئی کو اپنا کردار. اس بات سے ایک اور سوال بھی ابھرتا ہے ذہن میں کہ اگر آپ کے پاس حکمرانوں کے اندر سے ہی لوگوں کے بارے میں کرپشن کی اور اسی طرح کی جیسے معاملات آپ نے بھی بیان فرمائے خبریں پہنچیں، تو تب آپ کسے رپورٹ کریں گے سر؟ چیف ایگزیکٹو کو. چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم ہوگا، اور اگر اس کی پارٹی کے اراکین یا وہ خود شامل بتائیں گے ہم. ارے بابا کیا بات کرتے ہیں، ہم نے چیف ایگزیکٹو کے منہ کے اوپر کہا کہ غلط ہو رہا ہے، یہ آپ کے فلاں فلاں آدمی غلط کام کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ نہیں بتایا جاتا، لیکن یہ ان کی مرضی ہے، وہ نہ کریں، آگے ایکشن نہ لیں، تو یہ ان کی اپنی ثوابدید ہے. سر، اسامہ بن لادن سے آپ کی کتنی ملاقاتیں ہیں؟ 2. کہاں اور کب؟ سوڈان میں 1993 1994 میں. سر، کیا موضوعات زیر بحث ہیں؟ کچھ بھی نہیں، دعوت پہ بلایا تھا انہوں نے، اور بھی لیڈرز تھے وہاں پہ، کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو میں بھی ان میں شامل تھا. آپ کے ان سے ذاتی مراسم اور تعلقات ہیں؟ نہیں، انہوں نے مجھے دعوت دی، میں چلا گیا. سر دعوت تو دی، دعوت ظاہر ہے یقیناً مجھے نہیں دی اور کسی کو نہیں دی، میں آپ کو بلایا نا. آئی ایم نون مین. میں افغان جہاد میں میرا کردار تھا، وہ افغان جہاد میں شریک تھا. انہوں نے وہاں افغان مجاہدین لیڈروں کو بلایا، مجھے بھی ساتھ بلایا، میری بڑی تکریم کی، عزت کی.
جنرل صاحب کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 9/11 کے واقعات میں واقعی القاعدہ ملوث تھی؟ دیکھیں میں اس کے اوپر بہت بیانات دے چکا ہوں، حتیٰ کہ نیوز ویک نے 16 ستمبر کو میری یہ انفارمیشن، میرا مضمون بھی نکلا، سب اخباروں میں چھپا، اور میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ یہ سب جھوٹ ہے، اسامہ بن لادن کر ہی نہیں سکتا تھا یہ، اور اس کے اوپر میں نے سارے سوالات اٹھائے، انٹرنیشنل میڈیا کو، امریکن میڈیا کو میں نے بتایا کہ یہ نہیں ہوا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ صرف ایک گھڑا گیا ہے، واقعہ بنایا گیا ہے، دنیا فتح کرنے کی خواہش تھی، جواز چاہیے تھا، اپنے لوگوں سے سپورٹ کی ضرورت تھی تو وہ انہوں نے حاصل کر لی خوف پیدا کر کے۔ ایران کے اوپر کوئی حملہ متوقع ہے یا نہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال۔ ایران جو قوم کٹھی ہوتی ہے، لیڈر اور قوم ایک فریکوینسی کے اوپر ہوتے ہیں، ایسے ملکوں کے خلاف امریکہ کبھی مہم جوئی نہیں کرتا۔ امریکہ کبھی دشمنوں کو بھی اٹیک نہیں کرتا، صرف دوستوں کو اٹیک کرتا ہے۔ صدام حسین بھی ان کا دوست رہا تھا، اس لیے اٹیک کیا۔ ان کو پتہ تھا کہ اس کے پاس نہیں نیوکلیر ویپن، اس لیے اٹیک کیا۔ اور افغانستان کے اندر بھی یہ کریٹ کر کے انہوں نے وہ سچویشن پاکستان کو اپنا بنا کے، اپنے نیچے لگا کے انہوں نے حملہ کیا، ورنہ وہ وہاں بھی ہمت نہ کرتے۔ امریکہ کبھی دشمنوں کو اٹیک نہیں کرتا۔ سر یہ بلوچستان میں اس وقت امریکہ کے مفادات کیا ہیں؟ ان کی نیوی وہاں موجود ہے، ان کی دنیا کی آئل سپلائی کا تقریباً 40% حصہ وہاں سے گزرتا ہے، تو یہ تو ان کی ساری ترقی، ان کی تہذیب، ان کے کارخانے، ان کی ٹیکنالوجی، اس کی جو شہرگ ہے وہ وہاں پہ موجود ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ چاہیں گے کہ یہ سیکیور ہو، اور چاہیں گے کہ وہاں چین نہ آئے۔ آپ گوادر بننا دیتے ہیں چین کے لیے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے نا، چین والے بناتے ہیں، اگرچہ میرا خیال ہے کہ چین کا کوئی اس میں ادر دین کمرشل انٹرسٹ اور کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن ان کے گھنٹیاں تو بجتی ہیں نا خطرے کی۔ جنرل صاحب آپ سے آخری سوال میں کروں گا کہ جس نرم انقلاب کی آپ بات کرتے ہیں وہ کیسے رونما ہوگا اور کب؟ دیکھیے اس کے آغاز تو ہو گیا، جوڈیشری آزاد ہوئی اور جوڈیشری نے فوراً فیصلے کرنے شروع کر دیے، جس میں انہوں نے مسنگ پرسنل کا معاملہ لیا، انہوں نے وردی کا معاملہ لیا، باقی معاملات ان کے پاس جا رہے ہیں، لوگ جوک، بلکہ سیاستدانوں کو اس پہ شرمندہ ہونا چاہیے، انہوں نے سارا بوجھ جوڈیشری کے اوپر ڈال دیا۔ کیا ان کا بھی کام ہے کہ لوگوں کو اٹھائیں؟ وکلاء جو ہیں جڑے ہیں، پریشر گروپ بنا ہے، اور یہی میرا خیال تھا کہ ایک پریشر گروپ ہونا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں جب جوڈیشری آزاد ہوگی تو اس کے نتیجے میں فوج آزاد ہو کے بیرک میں بیٹھے گی، اپنا کام کرے گی، اور اس کے نتیجے میں پارلیمنٹ آزاد ہو جائے گی، کیونکہ اگر فوج ان کو دبا کے نہیں رکھے گی تو پھر پارلیمنٹ آزاد ہوگی نا، اور جس دن پارلیمنٹ آزاد ہو گئی تو آپ سمجھیں کہ آزادی کی طرف آپ نے قدم اٹھا لیا، اور جب آپ آزاد ہوں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کے فیصلے بھی درست ہوں گے۔ جنرل صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا، اس کے لیے ہم آپ کے بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو عمران، بہت شکریہ۔